كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان. درس قرآن کے پروگرام میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 63 سے 66 تک پڑھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیے گئے میثاق کا ذکر اور پھر اس میثاق کو توڑنے کی سزا اور خصوصاً سبت کے قانون میں ہیلا کرنے کی سزا کو بتایا گیا۔ وہ میثاق جو اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے لیا اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور انہوں نے اس میثاق کو، وہ میثاق تھا کیا خود، اس کا ہم بیان کریں گے آج کے درس میں۔ اور پھر جب انہوں نے اس میثاق کو توڑا، اس وعدے کو توڑا، اس کا ذکر ہم کریں گے۔ سبت کیا ہے، اور اللہ پاک نے تاکید کے ساتھ ان کو سبت کے بارے میں حکم دیا تھا، کیوں، اور انہوں نے اس کی مخالفت کی تو ان کو سزا کیوں ملی، یہ آج کے ہمارے موضوعات ہوئیں گے۔ اور کچھ مسئلے بھی اگر ہم ان 4 آیاتوں کو غور سے پڑھیں گے تو کافی مسائل ہمارے سامنے آئیں گے، کافی سوالات ہمارے سامنے آئیں گے جو ہم سے جوابات مانگیں گے، تاکہ صحیح طریقے سے قرآن کی روح سے، قرآن کی روشنی میں ان کا ہم جواب دے پائیں۔ تو پہلے میں آیاتوں کو عام ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا۔ عام ترجمہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کنفیوز نہیں ہو جائیں۔ عام جو علماء کرام نے جو آیاتوں کا ترجمہ کیا، اس کے بعد انشاءاللہ تشریح اور ہم تفسیر کریں گے۔ تو سنیے آیاتوں کو ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اے بنی اسرائیل اس وقت کو بھی جب ہم نے لیا تم سے تمہارا میثاق، تمہارا عہد، تمہارا اقرار۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوئی طور کو، خذو کہ پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے دی تم کو، بقوت مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور یاد رکھو، ذکر کرو جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوادار بنو۔ پہلے اس آیات کو ہم کلیئر کریں گے، جو آیات نمبر 63، اس کے بعد پھر 62، 64، 65، 66 کی طرف جائیں گے۔ تو اس میں جو پہلی بات جس کو ہم جاننا چاہتے وہ میثاق۔ میثاق تو عربی کا لفظ، قرآن نے کافی جگہ پر اس لفظ کو استعمال کیا۔ اردو میں میثاق کا معنی عام تو علماء کرام نے اس کا معنی کیا، اقرار، عہد۔ اگر وہ معاہدہ کرتے تو بھی کر سکتے تھے، لیکن اگر آپ عربی زبان کی طرف جائیں گے تو اس میں میثاق اس مضبوط عہد کو کہتے۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی وعدے کرتے، دوستوں کے ساتھ بھی کرتے، کچھ وعدے پکے ہوتے، کچھ وعدے زیادہ پختہ نہیں ہوتے، لیکن میثاق اس مضبوط عہد کو جو پوری شعور کے ساتھ، مذاق میں نہیں، باقاعدہ ایک شعور کے ساتھ، ایک سمجھ کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ اور احساس ذمہ داری کے ساتھ، کہ میں جو اقرار کر رہا ہوں نا، یہ کس بات کی اقرار میں کر رہا ہوں، کس چیز کی میں اقرار کر رہا ہوں، کیوں میں کر رہا ہوں، جس کو ہم احساس ذمہ داری کہتے ہیں۔ احساس ذمہ داری کے ساتھ کسی کے ساتھ باندھا جائے، اور جس کی وفاداری کا تاکید کے ساتھ اظہار بھی ہو، اس کا اظہار بھی تاکید کے ساتھ۔ وہ نہیں ہم لوگ جا کر دستخطیں لگاتے، انگوٹھے لگاتے، دستخط کرتے، پھر ایڈیٹو کارڈ کی کاپیاں دیتے، پھر اس کو جا کر یوتھ کمشنر سے، ہے نا، اوتھ کمشنر سے جو ہے نا اس کو ویریفائی کرتے، کیا جو بھی جی سارا کچھ کرتے، پھر ایک کاپی اپنے ساتھ رکھتے وغیرہ وغیرہ، ایسا کرتے ہیں نا۔ اور جتنا
وہ معاہدہ، وہ اسٹامپ زیادہ اہمیت کامل ہوتا ہے، اس میں ہم زیادہ جو ہے نا کارکردگی دکھاتے، کوشش کرتے کہ اچھے آدمی سے اس کو ہم لکھیں اور اس کو ہم رجسٹر کر لیں. تو یہ ہے میثاق عربی میں، پختہ وعدہ. اس کے بعد ہے کہ یہ وعدہ بنی اسرائیل سے کس نے لیا؟ اللہ نے لیا. اللہ کس کے ذریعے سے وعدہ لیتا ہے؟ نبیوں کے ذریعے سے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے ان سے میثاق لیا. اب بات کریں گے میثاق پر کہ وہ میثاق کیا تھا جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا اور ہم سے بھی لیا ہے. صرف ہم جانتے ہی نہیں ہیں. عجیب ہے کہ ہم معاہدے کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، لیکن ان وعدوں کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا. آج کسی مسلمان سے آپ پوچھیں کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کیا وعدہ ہے، کیا معاہدہ ہے، کیا اقرار، شاید وہ آپ کو بتائے. آپ ایک یہودی سے پوچھیں کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کیا وعدہ ہے، کیا اقرار، شاید ہی کوئی آپ کو بتائے. آپ تورات اٹھائیے، دوسرا اس کا باب خروج، اور اس خروج میں پھر باب ہے. خروج تو خود کتاب ہے، جو اس میں باب ہے 20واں، اور اس کا جو ورس ہے 3، 10 چیزیں جو ہے نا ادھر بتائے گئے، جس کو احکام عشرہ کہتے. آپ لوگوں نے سنا نا یہودیت میں احکام عشرہ بہت مشہور ہے، 10 احکامات. جی 10 جی. تو اس میں سب سے پہلے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اور نمبر 2 توحید پر قائم ہونا ہے. توحید پر قائم ہونا ہے، شرک نہیں کرنا. اس کو آپ 1 بھی کہہ سکتے، 2 بھی کہہ سکتے. پھر اس کی تفصیلات، وہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، وہ پھر اگر آپ نے تفصیلات پھر خود آپ کو جا کر پڑھنا پڑے گا. نمبر 2 اللہ کا نام بے فائدہ نہیں لینا ہے. اللہ کا نام بے فائدہ یعنی اللہ کے نام کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کرنا. بہت اچھی بات. یعنی مذہب کو اپنے مفاد میں استعمال نہیں کرنا، دین کو اپنے مفاد میں استعمال نہیں کرنا ہے. اللہ کے نام سے نا ہم لوگ ہر جگہ اللہ کا نام لے کر قسمیں کھاتے، اس کو ہم اپنے مفاد میں استعمال کرتے. اپنی جو اندر میں جو ایک مفاد ہم رکھتے، اس کو یعنی اس چورن کو جب ہم بیچتے نعوذ باللہ اللہ کے نام پر، تو یہودیوں کو سخت منع کیا ہے کہ اللہ کے نام کو بے فائدہ مت لو. انشاءاللہ جب یہ جگہ آئے گا پھر میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا. اس میں بہت بڑی حکمت، اللہ کے نام کو بے فائدہ نہیں لینا. اور آئے ابھی مسلمانوں پر کہ ہر جگہ اللہ کے نام کو کس طرح وہ استعمال کرتے، ایک چیز کو مس یوز کرنا. بہت بڑا نام ہے اللہ کا، اللہ کی بہت بڑی ہستی ہے، لیکن ہم کو دیکھو کہ ہم اس ہستی کو، اس عظیم ہستی کو اپنے مفاد میں بہت چھوٹا کر کے لیتے ہیں. اور جائز ناجائز صحیح جس طرح ہم اس کا نام لیتے ہیں یہ نہیں کرنا ہے. اور نمبر 3 تھا سبت کو ماننا ہے. جو سبت مانا ہفتے کا دن آپ نے آرام کرنا ہے نا، سبت ان کی ایک اصطلاح ہے، اس کو اپنے ماننا ہے. اور نمبر 4 ماں باپ کی عزت کرنا ہے، ماں باپ کی عزت کرنا. نمبر 5 ایک دوسرے کا خون نہیں کرنا ہے. آج قرآن والے اور تورات والے جو کچھ کر رہے ہیں نا آپ کے سامنے، آج اسرائیل اور فلسطین میں جو ہو رہا ہے، اسرائیلی یہودی ہے نا اور فلسطین مسلمان ہے نا، دونوں کو حکم ہے کہ ایک دوسرے کا خون ناجائز مت بہاؤ. دونوں کو حکم ہے نا. وہ تورات والے تورات کو پڑھے، ہم کو تو منع کیا گیا خون بہانے سے. افسوس ہم پر، اس قدر ہم خون بہاتے، اور وہی چھوٹے چھوٹے بچوں کا، وہ بھی بے گناہوں کا، وہ بھی معصوموں کا، اور دوسرا فریق بھی کبھی دیکھے. تو میں تو کہتا ہوں نا ایک لمحے میں یہ جنگ ختم ہو جاتا. خون نہیں بہانا، یہ ان کو سختی کے ساتھ تاکید، خون نہیں بہانا، خون نہیں کرنا ہے، زنا نہیں کرنا ہے، چوری نہیں کرنا ہے، جھوٹی گواہی نہیں دینا ہے، اور پڑوسی کا خیال کرنا ہے. پھر آتے ہیں پڑوسی کی طرف. یا تو دیکھیں اسرائیل والوں سے ہم کہتے
چلو جو بھی ہے اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے. یہ فلسطینی کون ہے؟ تمہارے پڑوس میں نہیں ہے، تمہارے ہمسائے میں نہیں ہے. اور فلسطینیوں سے اگر ہم کہیں کیا یہ تمہارے پڑوس میں نہیں، باقی چھوڑ دو، وہ اب سیاست کو ڈسکس ہی نہیں کرتے، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا. اگر یہودی ان 10 احکامات پر صحیح عمل کرے دنیا میں امن آئے گا، یقین جائے، لوگوں کا خون نہیں بہے گا. یہ میثاق اللہ نے ان سے لیا تھا. اور قرآن نے بھی اس میثاق کو جو ہے نا بیان فرمایا. سورہ بقرہ کی آیات 83 اور 84 میں شاندار الفاظ، خوبصورت الفاظ میں، لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کی عبادت کو میں کسی کو شریک نہیں کرنا، عبادت صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، توحید پر جمنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا کرنا، عزت کرنا، احسان کرنا ہے. یہی تورات میں بھی تھا نا. قرآن مجید میں کچھ اور واضح ہے، وذی القربیٰ، یعنی جو آپ کے قریبی ہے، جو آپ کا ہمسائے ہے، جو قریبی ہے. تورات میں بھی وہ بات، ادھر بھی. والیتامی والمساکین، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ آپ نے اچھا کرنا. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ بہتر بات کرنا ہے. لوگ بولتے ہیں نا مذہب میں کیا ہے، دین میں کیا ہے، 21ویں صدی میں مذہب میں کیا ہے. مذہب یہ چیز ہے، بہترین اخلاقیات، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچائی کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرنا ہے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے. لا تسفکون دماءکم، ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا ہے. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، ایک دوسرے کو کمزور نہیں کرنا ہے، علاقوں سے نہیں نکالنا ہے. اور جو کچھ تمہیں بتایا گیا ہے اس کو صحیح معنوں میں بیان کرنا ہے، چھپانا نہیں ہے. لا تبیننہ للناس ولا تکتمونہ، اگر اس بات پر آج یہودی ٹھہر جائے تو یہ جو آج خون بہ رہا ہے، یہ خون پھر بہے گا. یہ جو آج انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ پھر ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. اور اسی پر اگر مسلمان بھی ٹھہر جائے، لوگ کہتے ہیں لوگ مذہب سے نکل رہے، لوگ دہری بن رہے، لوگ ایتھیسٹ بن رہے، تو ہمارے اعمال کو دیکھیں گے تو نکلیں گے نا. اگر ہمارا عمل تورات اور قرآن کے مطابق تو لوگ پھر مذہب میں آئیں گے، لوگ تو اللہ کی طرف آئیں گے. جب ایک مذہب پرست انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، جب وہ اپنے والدین کی عزت نہیں کرے گا، وہ اللہ کا نام کو اپنے مفاد میں استعمال کرے گا، دین اور مذہب کو اپنے نام پر استعمال کرے گا، اور جو قانون اللہ نے دیا ہے اس پر وہ ٹھہرے گا نہیں، وہ ایک دوسرے کا خون کرے گا، چوری کرے گا، زنا کرے گا، ہمسایوں کو تنگ کرے گا، انسانیت کا احترام نہیں کرے گا، تو بلا مجھے بولے کوئی پھر آئے گا مذہب کی طرف. لوگوں کو تمہارے رسومات زیادہ اپنی طرف کھینچتے ہیں یا تمہارا اخلاق؟ اب میں کیا دکھاؤں ایک شخص کو؟ میں تو اپنی اچھائیوں کو دکھاؤں گا. اگر مذہبی لوگ اپنی اچھائیوں کو دکھائے، مگر مذہبی لوگ کیا دکھاتے، تو اس سے تو پھر لوگ، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ لوگ اس کی دہریت کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. کیوں جا رہے؟ آج بہت سارے لوگ وہ مذہب کو چھوڑ رہے. اس لیے میں تو کہتا ہوں سارے مذاہب والے کو، کیا جو اللہ کے ساتھ تم نے قرار کیا اس پر تو ٹھہرو یار. یہ باتیں تو آج بھی تورات میں ہے. اس 10 باتوں پر یہودی ٹھہرے، دنیا میں خود یہودیت کو اور یہودی کو عزت ملے گا. آج یہودی کہتے ہیں کہ ہم سے دنیا والے خصوصاً مسلمان نفرت کرتے، تو جب تم نے اللہ کا حکم چھوڑا، اس قرارداد کو تم نے پامال کیا جو اللہ کے ساتھ کیا تھا، تو پھر تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا ہے نا. اچھا، اس کے بعد آئیں گے کہ اللہ نے کوئی طور کو ان پر کس طرح کھڑا کیا. علماء کرام بتاتے ہیں کہ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے جڑ سے اکاڑ کر چھتری کی طرح ان پر لٹکایا. پہاڑ کو جڑ سے اکاڑ کر
اب اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بالکل آسان ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ کی قدرت سے یہ چیز بعید نہیں ہے. کوئی چیز محال نہیں ہے. اللہ نے اپنے حکم سے پوری کائنات کو پیدا فرمایا, اپنی قدرت سے پوری کائنات کو سنبھالا ہے. اللہ کی قدرت پر کسی کو کوئی شک ہے؟ بالکل نہیں. لیکن ہم کس طرح اس کو سمجھیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے. ہم تو اللہ کے حضور میں کچھ بھی نہیں ہے نا. ہمارا عقل, ہمارا علم, ہمارا سوچ, ہمارے حواس اللہ کے حضور میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تو ہمیں سمجھا, دیکھو اللہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ دیکھو میں نے کوئی طور کو ان کے سروں پر لٹکا دیا. تو ابھی ہمارے عقل میں یہ بات نہیں آئی. تو لوگ ہمیں بولے یار چھوڑ اپنے عقل کو, بس اپنا عقیدہ رکھو. تو اس طرح ہے. وہ تو عقل تو خواہ مخواہ جو ہے نا دلیل مانگتا نہیں مانگتا ہے, اطمینان مانگتا نہیں مانگتا. دیکھیں اللہ کی قدرت پر تو ہمارا ایمان, نہ صرف ایمان بلکہ ہم یقین بھی اس پر کرتے, اس پر ہم یقین بھی کرتے. لیکن یہ عمل کیسا ہوا؟ یہ عمل کیسا؟ کیا واقعی میں اللہ نے پہاڑ کو جڑ سے اکاڑ کر ان کے اوپر سائبان کی طرح, چھتری کی طرح لٹکا ہے؟ تو وہ سوال کرے گا کہ یار پہاڑ جو ہے نا اس کی جڑیں وہ تو بہت گہرائی میں ہے, جس قدر وہ اونچا ہے اس قدر اس سے زیادہ وہ گہرا ہے. اور اتنا بڑا عمل کیا اللہ ان کو ڈرانے کے لیے کر رہا تھا؟ اس کے علاوہ کچھ علماء کرام ایک اور بات کہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جب دیکھا یار بڑا مشکل سوال, ہم لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے. اللہ کی قدرتوں کو تو ہر ایک مانے گا, وہ بڑا آسان ہے. اللہ نے اپنے حکم سے میں نے کہا ہر کچھ کر سکتے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو اس لیے اس سوال سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جدھر وہ پہاڑ کے دامن میں بیٹھے تھے پہاڑ میں ایک زلزلہ آیا. کیا آیا؟ زلزلہ آیا. اور اتنا بڑا جھٹکا تھا وہ, انہوں نے ایسا محسوس کیا گویا کہ پہاڑ ہمارے سر پر گر رہا ہے. لیکن اللہ کہتے میں نے ان کے اوپر اس کو اٹھایا اور وہ گر رہا ہے. زلزلے سے گر رہا ہے یا گرتا ہے؟ نہیں, گرتا ہے. جب دیکھیں جب بڑا زلزلہ آتا ہے, جھٹکا, بڑا جھٹکا آتا ہے, تو پہاڑوں میں کیا ہوتا ہے؟ بڑی بڑی پتھریں گر جاتی ہے. جب وہ گر جاتی ہے تو یہ لوگ پھر بچ سکتے. اور اگر چھوٹا زلزلہ آئے گا تو اس کو شاید محسوس وہ نہیں کرے پہاڑوں. تو کچھ علماء نے یہ بات کی. پھر کچھ علماء نے ایک اور بات کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک خوفناک صورتحال اللہ نے یہاں پر وہ بنایا, ایک خوفناک صورتحال کہ بنی اسرائیل کو محسوس ایسا ہوا کہ گویا کہ پہاڑ ہمارے سر پر ہے, لیکن اس کو واضح نہیں کر سکے وہ عالم صاحب کہ وہ خوفناک صورتحال کیا تھی. کہ انہوں نے محسوس کیا کہ پہاڑ ہمارے سروں پر ہے, جس کو واضح وہ نہیں کر سکے کیونکہ مسئلہ مشکل تھا نا. پھر کچھ علماء کرام نے یہ تفسیر کی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے, وہ بالکل پہاڑ کے دامن میں بیٹھے تھے اور موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے حضور میں, وہ کہتے ہیں نا کوئی طور پر جاتا تھا تو وہ نیچے تھے, موسیٰ علیہ السلام اوپر تھے. تو موسیٰ علیہ السلام آیا تو یہ جب نیچے تھے پہاڑ ان کے اوپر تھا, یہ منظر تھا. اس منظر کو, مگر یہ منظر ہر ایک تو پہاڑ کے, پھر پہاڑ کے نیچے تو ہم جی جا کر بیٹھتے ہیں نا, آپ بھی بیٹھتے ہیں, میں بھی بیٹھتا ہوں. کہتا ہے نا میں دیوار کے نیچے بیٹھا ہوں, دیوار میرے اوپر ہے. نہیں, دیوار میرے پشت پر ہے, اوپر نہیں ہے. یا اوپر ہے, پشت پر ہوتا. یعنی وہ کوئی طور کے دامن میں تھے, کوئی طور ان کے بیک پر تھا, اس کے اوپر تو نہیں تھا. تو لہٰذا یہ 4 تفسیریں جو ہے علماء کرام نے کی. اگر آپ اس سے مطمئن ہیں تو بھی ٹھیک. میں نے بھی کچھ تحقیق کیا, کیونکہ اطمینان تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے, سمجھ دی ہے اپنے حد تک. تو میں نے تو پہلے دیکھا قرآن مجید میں کوئی طور کا ذکر بہت زیادہ تھا. سنا آپ لوگوں نے کوئی طور کا ذکر زیادہ تھا. یہ کیوں زیادہ تھا؟ کوئی طور اور یہودیت, کوئی طور موسیٰ, کوئی طور تورات.
یہ ایسا ایک دوسرے کا ایسا لازم ملزوم ہے نا. اور ہم نے قرآن میں 2 جگہ پڑھا کہ اللہ پاک نے کوئی طور کا قسم دیا یا بطور گواہ اس کو پیش کی. یاد ہے آپ لوگوں کو وہ آیاتیں؟ کہاں ہے وہ آیت؟ ایک تو ہم لوگوں نے وہ اس میں پڑھا ہے نا، آیات نمبر اس میں 95 سورت میں، 95 سورت کی آیات 2 میں، نہیں 52 سورت نمبر 52 آیات نمبر 1 میں، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور. بیت المعمور، رق منشور، ادھر طور کو اللہ تعالیٰ نے بطور گواہی پیش کیا ہے، یعنی اس کی عظمت ہے. کس کی عظمت ہے جی سب؟ یہودیوں کیا اس کی عظمت؟ ہمارے لیے تو غار حرا میں عظمت ہے نا، ہمارے لیے تو بیت المعمور میں عزت. پہاڑوں سے لوگوں کو بہت چیزیں وابستہ ہوتی، کسی کی دریاؤں سے وابستگی ہے، پہاڑوں سے وابستگی ہے. ہمارے ہاں مطلب آپ بلوچوں کو چلتن پہاڑ کا واسطہ دیں گے یا زرغون پہاڑ کا؟ چلتن کا. اور پختونوں کو زرغون کا دو گے نا. کیوں؟ ہر ایک کو اپنے اس میں. تو اسرائیلیوں کے لیے جو ہے نا کوئی طور عظیم تھا، اس کے لیے عظیم تھا، اور اس عظمت کو اللہ نے قرآن میں برقرار رکھا. والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور. اور اسی طرح 95 نمبر کی سورت آیات 2 میں والتین والزیتون وطور سینین ہے نا. اچھا یہ بھی ہے. اور آپ لوگوں نے ادھر اللہ نے کہا ورفعنا فوقکم طور. رفعنا کا تو بالکل ایک ترجمے کہ میں نے اٹھایا، اس میں کوئی شک نہیں. رفع یرفع رفعا، کسی چیز کو اٹھانا، کسی چیز کو کڑا کرنا، کسی کو بلند کرنا. لیکن قرآن میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نا وہ مشہور سورہ اس میں 94 نمبر کی سورت آیات 4 میں ورفعنا لک ذکرک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرے ذکر کو، کیا مطلب؟ محورہ ہوا نا، عزت دی اس کو. میں نے تیرے نام کو کیا دیا؟ اونچا کیا، عزت دیا اس کو شہرت دی. تو اس حوالے سے ضرور یہ بات آتی. واللہ علم بصوابی. ہم لوگ تو طالب علم ہیں، میں تو بار بار کہتا ہوں میں خود قرآن مجید کا طالب علم. اور جب بھی مجھے کسی نے اپنی غلطی کے بارے میں بتایا نا دلیل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، میں بالکل خوش ہوتا ہوں. لیکن میں نے یہ سمجھا کہ یہاں کوئی طور کی عظمت کو بتا جائے، چونکہ وہ میثاق بہت بلند چیز تھی. اللہ نے بولا یہ کوئی طور ہے، عظیم ہے، اسی سے تم کو وہی ملا ہے، اسی سے وہی ملا ہے. یہ طور گواہ ہے. اگر تم نے اس میثاق کا خیال کیا تم کو اللہ عزت دے گا. اور اگر تم نے دیکھو یہ طور ہے، اسی میثاق کی وجہ سے کو عظمت ملی ہے. اس طور کو اگر آج میں نے بلند کیا تمہارے سر پر تو اس لیے بلند کیا کہ یہاں سب سے پہلے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو وہی ملا. تو اس کا خیال کرو، اس کی عظمت کا خیال کرو. پھر اس قرارداد کو چھوڑو نہیں توڑو نہیں. یہ میں نے سمجھا اس کو. پتہ نہیں آپ سمجھ گئے میری بات کو؟ نہیں سمجھ گئے نا؟ میں تو کوشش کیا. ہاں جی، میں نے اس کا تقدس بیان کیا، اللہ نے بیان کیا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کعبے کی قسم تم کو، قرآن کی قسم تم کو، آؤ تمہارے سر پر قرآن کو رکھتا ہوں، بولتے نہیں بولتے؟ آؤ تمہارے سر پر قرآن کا، وہ ابھی بھی عدالت سروں پر رکھتا نہیں، پتہ نہیں رکھتے نا، بولتے سروں پر رکھ کر. یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اصل اس کی عظمت کو. اگر کوئی اور کتاب آپ کے سر پر میں رکھوں کوئی معنی، اور اگر قرآن کو رکھوں آپ. لیکن یہاں پر کوئی طور کی عظمت کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، جہاں تک میں نے سمجھا. اگر آپ بولے کوئی جڑوں سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، اس پر بھی میرا ایمان، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ہم معجزات کا انکار نہیں کرتے، ہم اللہ کی قدرتوں کا اظہار کرتے ہیں باقاعدہ، اس کا انکار ہم نہیں کرتے. لیکن میں نے یہ سمجھ. اب آگے چلیں گے. خذوا ما آتیناکم. اچھا دوسرا سوال، اللہ نے یہ کوئی طور ان کے سروں پر کیوں کھڑا کیا جڑوں سے اٹھا کر؟ یا جو تفسیر میں نے کی
کہ اس کا یعنی اس کی عظمت کو ان کے سامنے کیوں رکھا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ اس میں میثاق تھی. اصل چیز اس میثاق کی عظمت اور اہمیت کو بتانا تھا کہ یہ جو قرارداد تم اللہ سے کر رہے ہو یہ کوئی معمولی قرارداد نہیں ہے. یہ دو دکانداروں کے بیچ میں قرارداد نہیں ہے. یہ کرایہ داری کا معاملہ نہیں ہے. یہ ایک آدمی ایک چیز دوسرے پر نہیں بیچ رہا ہے. یہ ایک عام سٹام نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک مضبوط قرارداد. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی طور ان کے سامنے رکھا. اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرمایا سورہ نساء کی آیات 154 میں. کس طرح؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ. دیکھو، اور ہم نے بلند کیا ان کے اوپر طور کو، کوئی طور کو، بِمِيثَاقِهِمْ، اس میثاق کی وجہ سے. اصل چیز میثاق ہے، اصل چیز قرارداد ہے. لیکن ہم نے قرارداد کو چھوڑ دیا. اب طور پہاڑ کی طرف گئے، اس کو کیسا اٹھایا، ادھر زلزلہ کیسا آیا، اس کو جڑوں سے. بھائی اصل چیز تو میثاق ہے. ہمیں چاہیے تھا کہ میثاق کو آگے کرتے تھے. اے یہودیوں، وہ جو 10 احکامات ہے اس کو جو ہے نا مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اس کو چھپاؤ نہیں، لوگوں سے مت چھپاؤ، اس پر عمل کرو. آج میں ان کو یہ کہتی یہودیوں کا بڑا رول ہے دنیا میں، بہت بڑا رول. اس رول سے، ان کی اہمیت سے کوئی آدمی جو ہے نا، جو حقیقت پسند انسان، وہ انحراف نہیں کر سکتا، آنکھیں نہیں چھپا سکتا. لیکن ہم ان کو یہی کہتے ہیں، اے یہودیوں، اگر تم سیدھے ہوگے، اگر ان 10 احکامات تم نے عمل کیا تو تمہارا پھر ایک نام ہوئے گا. اور اگر ان 10 احکامات تم نے عمل نہیں کیا نا تو پھر جو ہے نا، پھر تو جو ہم دیکھ رہے ہیں پھر وہی ہوئے گا نا. چونکہ ان آیاتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اس لیے مسلمانوں کا میں نہیں لا رہا ہوں. اب آگے بڑھیں گے. پھر اللہ نے فرمایا خذوا ما آتیناکم، پکڑو اس کو جو تم کو دیا، جو کچھ ہم نے دیا، بقوت، مضبوطی کے ساتھ. یعنی ان 10 احکامات پر خصوصاً، باقی تورات پر عموماً، لیکن ان 10 آیتوں پر خصوصاً اس کو مضبوطی سے تامو. شرک نہیں کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، چوری مت کرو، زنا مت کرو، خون نہیں کرو، جھوٹی گواہی نہیں دے دو، اللہ کا نام کو بے جا استعمال مت کرو، ہمسایوں کا، پڑوسیوں کا خیال کرو. اپنے پڑوسیوں پر تم جو ہے نا F16 چلاتے ہو، یہ کوئی انسانیت؟ بیچارے معصوم لوگ، نہتے لوگ. چلو اگر دنیا والوں کی ضمیر نہیں ہے، کم سے کم وہ جو اہل علم ہونے میں، جو اپنے آپ کو خدا والے بولتے، صاحب تورات بولتے، اللہ نے کہا کہ ہمسائے کا خیال کرو، کسی کا خون نہیں کرو، اور اس پر جو ہے نا بندے پھینکو. کوئی انسانیت؟ اگر ایسا ہم کریں گے ہم بھی غلط کریں گے. اگر وہ کرتے وہ بھی ٹھیک نہیں کرتے. مضبوطی کے ساتھ اس کو تامو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس میں ہے، اس تورات میں، اس قرارداد میں، جو اس کے آرٹیکلز ہے، اس کو تم نے بیان بھی کرنا ہے، اس کو تم نے سمجھنا بھی ہے، اس کو تم نے یاد بھی رکھنا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم اچھے انسان بنو، تم تقوادار بنو، تم میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تاکہ تم غلط کاموں سے بچ جاؤ. لیکن انہوں نے اس کو یاد نہیں رکھا. دنیا داری کو تو خوب یاد رکھا، پیسے کمانے کو تو انہوں نے یاد رکھا، لیکن ان 10 احکامات کو اور خصوص تورات کو یاد نہیں. اور آج ہماری بھی حالت، ہم نے قرآن کو یاد رکھا ہے، قرآن میں جو کچھ ہے اس کو ہم نے سمجھا، ہم نے جو قرآن میں اس کو ہم نے بیان کیا، ہم نے اس کو سیکھا. یہودیوں سے کیا گلا؟ خود اپنے گریبان ہم دیکھ، 1000 میں سے 1 مسلمان وہ قرآن کو جانتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، جو قرآن میں ہے اس کو اس نے یاد کیا. الفاظ کے حد تک تو ٹھیک، الفاظ کے حد تک تو ٹھیک، کیا جو اس کا مفہوم ہے، معنی ہے، مطلب ہے، اس کو اس نے سمجھا؟ تو پھر تقویٰ کے درک، یہودیوں نے بھی اس کو چھوڑا، تقویٰ گئی ادھر سے.
اور ہم نے بھی چھوڑا، ہم نے بھی تقویٰ نہیں. مذہبیت ہے لیکن تقویٰ نہیں ہے. آپ اس کو یہودی بول سکتے، ہمیں مسلمان بول سکتے، لیکن تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ آپ پر جو ہے نا، آپ ایسا ایک انسان بنے، اتنا محتاط انسان بنے کہ غلطی کرنے سے پہلے 100 بار آپ سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہوئے گا. 100 بار آپ سوچیں. پھر اے یہودیوں، تمہارا تو عقیدہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، پھر ہم سے حساب کتاب ہوگا. اور چھوڑو تورات کو، یہ جو 10 احکامات ہیں اس کا حساب تم دے سکتے ہو؟ ایک ایک خون کا تم جواب دو گے؟ پھر آپ بولو گے غلطی سے مر گئی. پھر جو ہمسایوں کا حق بنتا ہے اور اس کے ساتھ جو تم نے کیا اس کا تم پھر حساب دے سکتے؟ ثم تولیتم، لیکن تم نے پھر روگردانی کیا، من بعد ذالک، اس مضبوط عہد کے بعد بھی کہ کوئی طور تم پر گواہ، کوئی طور کی عظمت اور تقدس تمہارے سامنے، مضبوط قرارداد، لیکن دنیا کی مفاد نے تمہاری آنکھوں پر پردہ ڈالا، تمہارے ذہن کو معاف کیا. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہیں ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہوتے. لیکن اللہ نے پھر فضل کیا، تمہیں توبہ کی توفیق دی اور تم اللہ کے راستے پر دوبارہ آئے. اور واقعی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اگر آج نہ ہو جائے تو پھر ہماری کیا حالت ہو جائے. اللہ بہت مہربان، ماں سے ہزاروں گنا مہربان، لیکن اس کی رحمت سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کی مہربانی سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ماں کی رحمت سے بچہ اگر فائدہ نہیں اٹھائے، وہ بولتے ہیں نا ماں کی ممتا باپ کا بپتا، ان دو چیزوں سے اگر کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا، اگر اس سے وہ محروم ہوا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یتیم. اللہ کی رحمت سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، انہوں نے بھی نہیں اٹھایا. عجیب ہے کہ مذہب والے لوگ اور اس قدر خون، یقین جانے سیکولر لوگ ہم پر ہنستے ہیں، باقاعدہ جو ایتھیسٹ ہم پر ہنستے ہیں، بولتے ہیں مذہب والے ایک دوسرے کا خون بہاتے، اور وہ بھی اللہ کے نام پر، مذہب کے نام پر ہم پر ہنستے ہیں باقاعدہ. لیکن ہم ہے کہ ہمیں شرم نہیں آتی. اللہ کے نام پر انسانوں کا خون بہاتے، مذہب کے نام پر لوگوں کا خون بہاتے، اللہ سے اقرار بھی کرتے اس کو توڑتے بھی. تو اللہ کا اے یہودیوں، تم پر اللہ کا فضل اور اگر رحمت نہ ہوتی تم نقصان اٹھانے والوں میں ہوتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور تم خوب جان چکے ہو اے یہودیوں ان کو، ان لوگوں کا حال جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے، فی السبت، سبت ہفتے کا دن، جمعے کے شام سے شروع ہوتا، ہفتے کے دن، یہ ایک دن یہ ایک دن، باقی جو دن ہے اس میں جاؤ دنیا داری کرو، اپنے لیے، اپنے بچوں کو پالو وغیرہ وغیرہ سارا. ایک دن اپنے دین کو دے دو، اپنے رب کو دے دو، اپنے نفس کو دے دو. ایک دن، باقی دن بھی لیکن ایک دن مخصوص. اور اس دن کوئی کام نہیں کرو، کچھ آرام بھی کرو نا. انسان تو لالچی ہے، بس صبح سے شام تک جو ہے نا، وہ حیوان ایسا نہیں ہے. لیکن ایک دن آرام کرو، ایک دن دین کو دے دو، اور ایک دن شکار مت کرو. یہ ساحل پر تھے نا، سمندر کے ساحل کنارے پر، مچھلیوں سے ان کا پورا کاروبار مچھلیوں والا تھا، مچھلیوں کو کاتے بھی تھے، کاروبار کرتے تھے. ایک دن مت کرو شکار، تاکہ تمہارا امتحان بھی ہو جائے اور تم کو آرام بھی ملے. لیکن یقین جانی یہ ایک دن ان پر ایسا ہوا جیسا 1000 دن. جب ایک دن جب نکلتے تھے، وہ جو ہفتے کا دن، تو ادھر مچھلیوں کو دیکھتے تھے نا، مچھلیاں ابر کر ان کے منہ میں پانی آتا تھا. ابھی ادھر اللہ نے ان کو منع کیا کہ بھائی وہ مچھلیاں شکار نہیں کرو، ادھر مچھلیاں آ رہے تھے. بس کچھ تو انہوں نے دیکھا، اس کے بعد بس انہوں نے جو ہیلے بہانے شروع کی. ہیلے بہانے، مذہب کی دنیا میں ہیلے بہانے بہت ہوتے. آج میں پڑھ رہا تھا ایک عالم صاحب کی کتاب، کہتے وہ یہودیوں کے ہیلے بہانے تو غلط ہے، ہمارے ہیلے بہانے ٹھیک.
ہم مسلمان جو ہیلے بہانے کرتے ہیں نا، ہم قرآن اور سنت کے مطابق کرتے. ہم جو ہیلے بہانے کرتے بالکل قرآن اور سنت کی روشنی میں کرتے. جو یہودی کرتا تھا اس کی ہیلے بہانے ٹھیک نہیں تھے. ہمارے بھی ہیلے بہانے بات ہے. ابھی سورہ بقرہ میں آ رہا ہے نا، جو طلاقوں میں نکاحوں میں اس میں ہم ہیلے بہانے کرتے ہیں نا، آپ حیرت میں جائیں گے. انہوں نے ہیلے بہانے کیے تو اللہ کی پکڑ میں آ گئے. کس طرح؟ فَقُلْنَا، تو اب نے کہا ان کو، کونوا، ہو جاؤ، قردۃ خاسئین، بندر ذلیل. اللہ نے ان کو کہا بندر بن جاؤ. اب اس میں پھر علماء کرام کا اختلاف. اکثر علماء کرام وہ اپنے علم کے مطابق جو اللہ نے ان کو علم دیا ہے نا، اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جسمانی طور پر بندر بنایا. بالکل ان کی جو صورت ہے نا یہ مسخ ہوگی. بعض ان میں خنزیر بن گئے اور بعض میں بندر بن گئے. بالکل ہو بہو. کچھ دن وہ زندہ رہے اور اس کے بعد وہ مر گئے. بالکل اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. کیوں قادر نہیں ہے؟ آپ ذرا حیوانوں کی تاریخ جا کر پڑھ لیں، زندگی کی تاریخ. ایک جرثومہ سے وہ کہاں سے کہاں پہنچا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ بندر کو انسان بنائے، انسان کو بندر بنائے. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن کیا قرآن بھی ایسا کہتا؟ تو ایک کچھ عالم، ان میں ایک عالم ہے، میں بار بار اس کا نام لیتا ہوں، وہ حضرت ابن عباس کا شاگرد امام مجاہد رحم اللہ، بہت بڑا عالم دین. آپ تفسیر طبری پڑھیں گے تو بہت اس کا ذکر آئے گا، تفسیر ابن کثیر پڑھیں گے اس کا بہت ذکر آئے گا نا. تو وہ کہتے کہ نہیں، صورت اس کا مسخ نہیں ہوا، اللہ نے ان کی سیرت کو مسخ کیا، یعنی ان کو بندروں کی طرح کیا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا میرا بیٹا شیر کی طرح ہے، اصل تو یہی کہنا چاہے نا. بعض لوگ خوشی میں آ کر کہتے ہیں میرا بیٹا شیر ہے. اس کو کیا کہنا چاہتا؟ میرا بیٹا شیر کی طرح ہے. اس نے کیا بولا؟ میرا بیٹا شیر ہے. دونوں باتیں ایک. وہ کہتے ادھر کاف نہیں ہے، یعنی بندروں کی طرح. میرا بیٹا شیر ہے، میرا بیٹا شیر کی طرح ہے. کبھی کیا آپ نے دیکھا نا ایک عالم کو قرآن میں جو وہ اس کا ذکر ہے نا سورۃ الاعراف میں، کتے سے تشبیہ نہیں دی کہ وہ کتے کی طرح بنا. اور سورہ جمعہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے علماء کو اللہ پاک نے گدے کے ساتھ جو بوجھ اٹھائے. تو امام مجاہد کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی صورت کو نہیں، ان کی سیرت کو جو ہے نا مسخ کیا، اور ان کے حرکات و سکنات، ان کا رویہ، ان کا سوچ، ان کی ذہنیت وہ بندروں والا بنا. بندر تو خود نہ اچھا ہے نہ برا ہے. حیوان تو اچھا برا نہیں ہے نا، وہ تو جبلت پر چلتا، نہ وہ اچھا ہے نہ برا ہے، نہ اس کو سمجھ اچھائی برائی کا. ہم بندر کو نہ برا بولیں گے نہ اچھا بولیں گے. لیکن بندروں میں فطری طور پر کچھ ایسی چیزیں ہیں. کون سی چیز آپ نے دیکھا ہے بندر میں؟ وہ ہر ایک کی ڈگڈگی پر ناچتا ہے، ہر ایک کی ڈگڈگی پر ناچتا ہے، اور اس کو قرار نہیں ہے، صبر نہیں ہے. آپ نے دیکھا نا صبر اس میں نہیں، بے صبر. تو یہ یہودی بھی پھر ایسے بن گئے، اور وہ بھی پھر بندر جی کہ نا جو ذلیل بندر ہو، یعنی جو کمزور ہو بیچارہ. بندر خود ذلیل نہیں ہوتا ہے، نہ وہ عزت والا ہوتا، یہ اس کا وہ ایک نیچرل وہ ہے. لیکن بعض کتے ایک قسم کے، بعض کتے ایک قسم کے. اس طرح بندروں میں بھی فرق ہے، میں نے تو نہیں دیکھا. تو اللہ پاک نے ان کی سیرت کو بندروں والا بنا. تو ان میں قرار ابھی نہیں تھا، چین ان میں نہیں تھا، اور طاغوتی قوتوں کے ڈولک پر وہ ناچتے تھے. اللہ معاف کر. اس طرح آج مسلمان 5 بڑی قوتیں وہ ڈولک ڈگڈگی بجاتے اور ہم مسلمان اس پر ناچتے. اللہ معاف کرے، بہت بری بات، بہت ہی غلط. ایک تو ہم نے قرار نہیں ہے، ایک دفعہ ادھر بھاگو، ایک دفعہ ادھر بھاگو، ادھر بھاگو ادھر بھاگو. چین نہیں ہے، صبر نہیں ہے، قرار نہیں ہے. اپنے آپ کو ہم نے ہلکا کیا ہوا. آدمی وزنی ہو جائے، مضبوط ہو جائے، کیا رے کی ڈگڈگی پر جو ہے نا تم ناچتے ہو. چلو وہ تو بنی اسرائیل تھے، وہ تو ایسے ہی ہو گئے. ہم کو بھی لالچ نے ایسا ہی کر دیا. وہ بھی جب لالچ میں آئے تو لالچ نے ان کو ایسا کیا کہ اب ان میں قرار نہیں ہے.
اب وہ ہر ایک کی ڈگڈگی پر جو ہے نا، دوسرے الفاظ میں قرآن نے کہا وہ طاغوت کے بندے بن گئے، بالکل طاغوتی قوتوں نے ان کو نچوایا بالکل. اللہ معاف کرے آج مسلمانوں کی حالت، یقین جانے 1 ارب 80 کروڑ مسلمان، کیا نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ مجھے بتائیں کون سی اللہ کی نعمت مسلمان کے ساتھ نہیں ہے؟ کون سی رحمت ہے جو نہیں ہے؟ لیکن حرکات سکنات بندروں والا، کبھی ادھر جو ہے نا دوڑتے، کبھی ادھر دوڑتے، کبھی وہ ناراض کبھی وہ ناراض. ابھی جو ہے نا کوئی ہم لوگوں پر اعتبار بھی نہیں کرتے، کبھی اس کی ڈگڈگی پر جو ہے نا ناچتے، کبھی اس کی ڈگڈگی پر ناچتے. اور ہم اپنے نوجوانوں کو، آنے والے نسل کو کیا دیتے، کیا سبق دے رہے؟ ایسا ہوتا ہے، قومیں ایسی ہوتی، باعزت قومیں، باوقار قومیں، اللہ والے لوگ اس طرح ہوتے. مگر ہمارے بڑوں نے ہماری حیثیت یہ کر دی. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، پھر ہم نے بنایا اس واقعے کو ایک عبرت. واقعی جو نافرمان لوگ ہیں ان کے لیے عبرت، اس سے سبق سیکھ لے. جو بھی بنی اسرائیل کے پیٹرن پر جائے گا نا وہ اس طرح ہوئے گا، جو اس وقت موجود تھے اور جو اس کے بعد آئیں گے ان کے لیے بھی، اور جو بعد میں آئیں گے وہ اس سے سبق لے لے. وہ موعظۃ للمتقین، اور جو تقوادار لوگ ہیں یہ اس سے نصیحت لے لے کہ یا اللہ ہم نافرمانی نہیں کریں گے. اے اللہ ہم نافرمانی، جو عزت آپ نے اللہ میں دی ہے، اے اللہ جو احسان آپ نے ہم پر کیا ہے، جو اپنی رحمت اور نعمت سے ہم کو نواز، اے اللہ یہ ایمان کا نور ہمارے دلوں میں اے اللہ آپ نے بھرا ہے، اپنے سے قریب کیا. ہم تیرے توحید پر ہیں، تیرے کلمے کے نیچے، اے اللہ ہم کو ذلیل مت کر، اے اللہ میں بندر مت بنا. بندر سے دیکھو، بندر تو بہت پیچھے ہے نا، بندر بہت پیچھے، انسان بہت آگے. ہم پیچھے پسند کریں گے آگے پسند کریں گے؟ اے اللہ میں پیچھے مت لے جاؤ، زوال کی طرف مت لے جاؤ، میں ترقی کی طرف لے جاؤ. وما علینا الا البلاغ.